الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بحد شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ ایک سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے، جس کے اندر ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً دین کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے لیے موقع مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی ہی توفیق ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نیکیوں کا موقع نہیں ملتا ہے، یا پھر دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ جو دین حاصل کرنے کے لیے جو وقت ملتا ہے یا جو آپ حاضر ہوتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی توفیق شامل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو یہ موقع نصیب کرتا ہے جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ گویا کہ جہاں کہیں بھی آپ کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جائے تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے آپ کے اوپر، ورنہ ہر کسی کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا۔ اور یقیناً اس طرح کے جو دینی مجلس ہیں اس میں شامل ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ آپ یہاں جو 10 منٹ بیٹھیں گے اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس نقصان کے علاوہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ جو یہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، کن غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں کے تعلق سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کب آپ کو ملے گا؟ جب آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے جہاں واقعی دین کی بات ہو رہی ہو، وہاں جا کر کے آپ ٹائم لگائیں گے تو یقیناً آپ کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ بات میں اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ میں ڈال سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ واقعی علماء کی مجلس کو اگر آپ لازم پکڑتے ہیں تو آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص کرم ہوگا کہ جب آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کی عبادات درست ہو جائیں گے، آپ کے اندر وہ اخلاص پیدا ہوگا، اور کن مقاصد کے تحت ان عبادتوں کو کرنا چاہیے وہ سارے مقاصد آپ کے ذہن میں آئیں گے، اور یقیناً جو آپ کی عبادت کرنے کا طریقہ پہلے تھا اور علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو طریقہ ہوگا اس کے اندر جو فرق آئیں گے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں رب سے۔ ہم یہ جو زلزال پڑھتے ہیں، سورہ زلزال یا سورۃ العصر یا اخلاص یا سورۃ الناس یا سورۃ الفلق، یہ جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، تو اس میں ہم رب کریم سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان چیزوں کا علم ہو جائے گا تو آپ کو نماز ادا کرنے میں وہ مزہ آئے گا جو اس سے پہلے نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً جو ہمارے پاس یہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک یعنی رمضان کے تعلق سے اس کے جو احکامات ہیں اور جو مسائل ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ جانیں گے تو پھر آپ کو روزہ رکھنے میں مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ اس سے پہلے آپ ایک روٹینی طور پر آپ روزہ رکھ رہے ہوں گے، لیکن جب علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، رمضان کی فضیلتوں کو سمجھیں گے، رمضان اور روزے کی روح کو اگر آپ پہچان لیں گے تو یقیناً آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ تو بہرحال
ہماری جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ آج ایسے ایک عظیم کتاب کے تحت ہوگی جن کا جاننا ہم لوگوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک کتاب کو ختم کیا تھا اور جانا تھا اور پڑھا تھا، وہ کتاب علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی کہ ان اسباق یا دروس یا ان باتوں کو جاننا تھا جن کا جاننا ہمارے ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے ضروری ہے۔ سمجھیے ان چیزوں کے بغیر آپ کا ایمان درست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کتاب کو ہم نے ختم کیا، اس کا آخری چیپٹر تھا قبر کے تعلق سے، اور قبر کے تعلق سے جو ہماری گفتگو چلی اس میں وہاں پر ہم لوگوں نے بریک لگایا تھا جہاں پر یہ بات آئی تھی کہ انسان جب قبر کے اندر انسان کو ڈال دیتا ہے تو پھر دو فرشتے آتے ہیں اور یہ دو فرشتے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال 3 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے، اور چوتھا سوال ہوگا کہ تم نے ان چیزوں کو کیسے جانا۔ یہ 4 سوالات ہوں گے قبر کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم ان سوالوں کا جواب اس دنیا کے اندر ہم نے نہیں سیکھا تو ہم قبر کے اندر جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پر فیصلہ کیا کہ ان سوالوں کا جواب ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے، یہاں سیکھیں گے، تاکہ قبر کے اندر ہم ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے سکیں۔ گویا کہ اس زمین کے اوپر اگر ہم نے نہیں سیکھا تو زمین کے نیچے ان سوالوں کا جواب ہمارے لیے دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان سوالوں کے تعلق سے ہم اس زمین کے اوپر سیکھیں گے، لہٰذا ان سوالوں کے جواب کے اوپر جو کتاب ہے وہ ہے ثلاثۃ الاصول و ادلتھا، یعنی کہ ان 3 سوالوں کا جواب ہے، اور جواب ایسے ہی نہیں جاننا ہے بلکہ دلیل کے ساتھ سمجھنا ہے، اور یہی دلیل مطلوب ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ آپ رکھیں، تو ایک بات یہ ہے کہ آپ اس لیے رمضان کا روزہ رکھیں کہ میں نے کہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو دلیل ہمارے لیے نازل کیا ہے وہ یہ دلیل ہے۔ تو گویا کہ دلیل آپ سمجھ گئے۔ میں یہ کہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، تو اس نیت سے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، روزے کی اہمیت یا اس کی فرضیت کو آپ نے دلیل سے سمجھا ہے، تو آپ اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے کہ میں نے کہا ہے، میری بات آپ مان رہے ہیں، نہیں، آپ اپنے رب کی بات کو مان رہے ہیں، اس لیے آپ روزہ رکھیں۔ تو گویا کہ دونوں کے اندر فرق ہے، اسی لیے جو قبر کے اندر سوال کیے جائیں گے اس کا جواب ہم دلیل کے ساتھ جانیں گے تو یقیناً اس کی تیاری ہم زمین کے اوپر اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، تاکہ ہم زمین کے نیچے جو سوالات کیے جائیں گے، فرشتے آئیں گے، تو اس وقت ہم ان سوالوں کا جواب اچھی طریقے سے ہم دے سکیں۔ یقیناً آپ سمجھیں کہ یہ جو موقع ہم کو ملا ہے یہ موقع غنیمت ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہمیں میسر ہوا ہے یہ ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ کیسے آپ شکریہ ادا کریں گے؟ کہ جو بھی اعمال اس کے اندر ہمیں دیے گئے ہیں ان تمام اعمال کو آپ اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اچھی طریقے سے آپ یاد رکھیں کہ جو بھی عمل اللہ رب العالمین نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام عملوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے قبول کی دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العالمین ان عملوں کو
قبول فرمائے۔ روزہ رکھتے ہیں، رب سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین روزہ کو قبول کرے، اس لیے کہ اگر وہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں وہ اگر قبول نہیں ہے تو سوائے پریشانی اور تھکاوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو جو عبادت کریں تو اس کی قبول کی دعا کریں، ورنہ صرف اور صرف پریشانی اور تھکاوٹ ہے۔ اور جو آپ عبادت کر رہے ہیں اس کی روح کو سمجھیں تاکہ آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے۔ اب یہاں پر جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کا مقصد کیا یہ ہے کہ انسان بھوکا پیاسا صبح سے شام تک رہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ مقصود ہے؟ یہ ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو آپ کو عبادت دیا ہے اس میں کئی سارے مقاصد ہیں، کئی سارے مقاصد ہیں۔ ان تمام مقصدوں کو آپ سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں آپ ان نیتوں کو سامنے رکھیں۔ اس لیے کہ روزہ کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اس مہینہ کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو عمل کرنے کا جذبہ جو آپ کے پاس ہے یہ اور دوسرے مہینے کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ یہ اصل ٹریننگ آپ کو دے رہا ہے عبادت کرنے کے اوپر۔ جو ابھی آپ دوڑ لگاتے ہیں تو یہی جذبہ آپ کا دوسرے مہینے کے اندر بھی رہنا چاہیے۔ اس مہینے میں جس طریقے سے آپ برائیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے مہینے کے اندر بھی آپ برائیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ کے سامنے آپ کے روم کے اندر آپ کو کھانے پینے کے سارے سامان میسر ہوتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ رب کریم دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ رب العالمین کی نگرانی اور اس کی مراقبت کا احساس آپ کے دیگر مہینوں کے اندر بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر غریبوں کا مال ہے، غریبوں کا پیسہ ہے، لیکن آپ اس پیسے کو نہیں ہڑپ رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ رب کریم آپ کو دیکھ رہا ہے اور قبر کے اندر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے احساس ہونا چاہیے، یہ روح ہے رمضان کا۔ اگر یہ روح، یہ ٹریننگ جو آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ جذبہ اگر آپ کے اندر نہیں آیا تو یقین جانیں کہ یہ روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ تو یہ روح آپ کا باقی رہنا چاہیے اس مہینے کے اندر بھی اور دیگر مہینوں کے اندر بھی یہ احساس آپ کے اندر رہے۔ اور روزہ کے تعلق سے آخری بات جو ہے وہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر اس کتاب کی طرف آئیں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص روزہ رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ ہی ہے، ماحول بھی ایسا بنا ہوا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے اس میں بھی فرق ہے۔ کسی کو 100% ثواب ملے گا، کسی کو 90%، کسی کو 80%، کسی کو 70%، اور اس طریقے سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے جو پرسنٹیج میں ثواب کا فرق ہے تو وہ معیار کیا ہے؟ اس معیار کو آپ جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا جو روزہ ہے وہ ایک 100% کے ثواب کا مستحق ہو جائے۔ جاننا چاہیں گے آپ لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو روزہ کے اندر جتنا ذکر کرتا ہے، جتنا یاد کرتا ہے، اسی ذکر کے بیس پر ثواب کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے روزہ رکھا، سو کر کے گزارا، غفلت میں گزارا، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اور ایک شخص ہے کہ وہ فجر کے بعد، فجر کی نماز ہوئی اس کے بعد بیچارہ وہ پڑھتا رہا قرآن پڑھتا رہا، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھتا رہا، قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو اگر پڑھنا نہیں جانتا ہے تو تلاوت سن رہا ہے، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کر رہا ہے، ورد کر رہا ہے، اور ایک شخص ہے کہ خواب خرگوش میں اپنے بستر پہ وہ نیند لے رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بنیادی فرق ہے۔ ایک شخص ہے
کہ ظہر کی نماز بھی پڑھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص اللہ کے ذکر میں لگا رہا، اور ایک شخص ہے کہ وہ سویا رہا یا کام میں منہمک رہا، تو دونوں کے اندر ثواب کے اندر فرق ہوگا۔ یقیناً اگر روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے باوجود یہ جو ذکر کرنے والے ہیں، یہ ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے روزہ کے اندر بھی جو ایک فرق ہے، اس فرق کے ساتھ وہ ثواب میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے تمام عبادتوں کا۔ غور کیجیے گا تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، حج جو ہم اتنی بڑی عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، غفلت سے نکلا جائے۔ تو آخر جہاں کہیں بھی آپ رہیں، کام کے اندر بھی ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ احساس ہو کہ ہم بہت بڑی عبادت کو یہاں پر انجام دے رہے ہیں، اور زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ یقیناً اسی ذکر کی وجہ سے آپ کے ثواب کے اندر فرق آئے گا کہ کتنے پرسنٹیج کے ساتھ آپ کو اس میں ثواب مل رہا ہے۔ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ آسان عمل ہے، لیکن یہ اصل توفیق کی بات ہے، یہ یاد کی بات ہے۔ جانکاری ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ ان سارے اجور کو اور اجر کو آپ حاصل کر سکیں۔ تو گویا کہ کسی بھی عمل کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسا کام آپ سے ہو رہا ہے جس سے آپ کا روزہ ہی ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ پھر سب کہاں سے آئے گا؟ جب آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو وہاں آپ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں، اس پہ آپ عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر صبر کریں۔ کسی کو آپ دعوت دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کو آپ بتا رہے ہیں، تو آپ کی بات مانے، ہو سکتا ہے نہیں بھی مانے، اور اس کے اوپر کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے آپ کو گالی بھی دے دے۔ تو بہرحال اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے۔ انہی 4 چیزوں کو اس کتاب میں مقدمہ بنایا گیا ہے، اور مقدمے کے ساتھ دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین کی اس قول کو بیان کیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سر تا سر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان سوالوں کے تعلق سے جواب حاصل اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کے روزہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔